السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آئیے پہلے مل کر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور و غوض کریں گے، سوچ بچار کریں گے، اسے سمجھنے اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہوئے اس کو آج سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 94۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر مجھے یعنی میرے مذہب اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ تو اس سے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنا مال جو ہے، اپنی دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جس پر ہمارے نبی بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے رب کی بھی خوشنودی ہمیں میسر ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کی جو مخلوقات ہے اس کے اوپر خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس مال ہے وہ خرچ کریں گے ان کو، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے بھی بہت ساری باتیں میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، بہت ساری احادیث ہیں۔ جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک حدیث میں یہ بتایا تھا کہ یعنی یہاں تک کہا گیا کہ نماز پڑھنے جانے کا جو سفر ہے، جتنے قدم چلیں گے وہ قدم جو ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی کا ہی فرمان ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے امیروں کو ترغیب دی کہ وہ مال خرچ کریں گے، اپنی دولت خرچ کریں گے تو اس کا انہیں اجر و ثواب ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو اس طرح سے غریبوں کو کہا کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے تو کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اور جب نماز پڑھنے جاؤ گے اور جتنے قدم چلو گے وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹ چلنا چاہیے، کوئی فرق نہیں اسلام کرتا غریب میں اور امیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخشنے کے، سب کو جنت میں بھیجنے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیے کہ غریب جو ہے وہ نیکی کے کام بھی کر لیں گے، مسکرا کے اپنے ماں باپ کی طرف بھی دیکھ لیں تو انہیں ایک قبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور امیر جو ہے وہ حج کرے، عمرہ کرے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اپنے پیارے نبی کی امت کو بخشنے کے لیے کیسے کیسے بہانے تلاش کیے ہیں کہ اگر آپ مسکرا کے اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب ملے گا، جب حج کا ثواب ملے گا تو آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امیر آدمی جو ہے اپنی دولت خرچ کرے اور پھر وہ حج کرنے جائے، حج کر کے آئے تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر حال میں جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ہر بات، ہر کام میں، ہر امیر اور غریب کے لیے، سب کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کی، اپنے رب کو منانے کی ترغیبات، طریقہ کار
سلیقہ ضابطہ حیات عطا کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم عمل کریں، ہم صرف سنیں اور سنائیں نہیں، صرف پڑھیں اور پڑھائیں نہیں، بلکہ عمل کریں۔ ہم عمل نہیں کرتے، عمل کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی۔ لیکن اگر ہم عمل جو ہے وہ رحمان کیا کرنے کی بجائے شیطان کی طرف کریں گے تو پھر ہماری دنیا میں بھی ہمیں نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں آپس میں ایک دوسرے کا اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی یعنی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی دولت آس پاس کے لوگوں پر، اپنے غریبوں پر، اپنے ساتھیوں پر خرچ نہیں کرتے، انہیں بھی خرچ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے ساری چیزیں جب مل کے چلیں گے، سب ایک ہو کے چلیں گے، جیسے نماز کے اندر امیر اور غریب سب ایک ہی سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے باہر نکل کے اپنے معاشرے میں بھی، اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی ایک جیسا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اچھا سلوک کریں، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اچھی بات کریں، اچھا عمل کریں، تو پھر آنے والا کل جو ہے اس معاشرے کا بھی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں آسانیاں آئیں گی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی اپنے رب کی خوشنودی، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی تئیں پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ زندگی کے جو چند ماہ چند سال ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں، ایک ایک نیکی کو آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن جو مالک ہے یوم الدین کا، یعنی قیامت کے دن کا جو مالک ہے، وہ جب حساب لے گا تو وہاں ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا اور اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر سکتے ہیں وہ کر گزریں۔ ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی وہاں پر آخرت میں بڑا اجر و ثواب بن کے آپ کا پلڑا جو نیکیوں کا ہے اس کو باری کر دے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ بھی کہتے رہیے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس طرح سے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنے کی عملی کوشش بھی کرتے رہیے۔ جن کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کریں اپنے آس پاس کے مسلمانوں پہ، اور اسی طرح سے جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بندگی میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو دوسروں کے سامنے اٹھانا ہے، بہتری کی طرف لے جانا ہے، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے جو بھی کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔